پارٹ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کوپری حصار قلعہ میں زیر کوتاہی اور الگن خاتون موجود ہوتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے بہت سارے طرح طرح کے کھانے ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں۔ زیر کوتاہی میزبان کو کہتا ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ میزبان شخص کہتا ہے آپ لوگ میرے مہمان ہیں، لمبے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ کھانا شروع کریں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ زیر کوتاہی کہتا ہے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن اب ہم چلتے ہیں، مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، آپ لوگ میرے مہمان ہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ یہیں رہیں گے۔ کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد الگن خاتون زیر کوتاہی سے پوچھتی ہیں لو ہم کوپری حصار پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیر کوتاہی کہتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس گھر سے نکلنا ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے چلے تو جائیں، لیکن اس آدمی سے تم نے ایسے بات کی ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ تم یہیں رہو، یہیں کھاؤ اور یہیں سو۔ زیر کوتاہی کہتا ہے اس آدمی کو میں اچھا لگ گیا ہوں گا۔ الگن خاتون کہتی ہے ہاں ہاں، تمہیں کون ناپسند کر سکتا ہے؟ زیر کوتاہی کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ پھر زیر کوتاہی کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل تو جائیں، لیکن اس آدمی سے کیسے جان چھڑائیں؟ الگن طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کل جب تم سے عثمان صاحب پوچھیں گے کہ تم جاسوسی کرنے گئے تھے تو تم کہہ دینا کہ میں جاسوسی کرنے گیا تھا، لیکن میں اس آدمی کو پسند آ گیا تھا، اس لیے اس کے گھر میں رہ گیا تھا۔ اسی دوران ایک بچہ جو کہ اس میزبان کا بیٹا تھا ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں زیر کوتاہی اٹھتا ہے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کی نظر بچے پر پڑتی ہے جو کہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ زیر کوتاہی کو دیکھ کر وہ بچہ اپنے باپ کو آوازیں دینے لگتا ہے تو زیر کوتاہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے دوران وہ زیر کوتاہی کے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے تم اسے کیوں کھا رہے ہو؟ وہاں پر کھانا پڑا ہے، وہ کھا لو۔ اس کے بعد وہ دونوں اس گھر سے نکلنے کے لیے بھاگتے ہیں اور گھر سے دروازے کے باہر نکل جاتے ہیں کہ وہ بچہ ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے باپ کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسما خاتون چپکے سے اورحان اور علاؤالدین کے کمرے میں ان کی غیر موجودگی میں داخل ہوتی ہے۔ پھر وہ اس جگہ کی طرف بڑھتی ہے جہاں پر تلواریں رکھی ہوتی ہیں اور وہاں سے ایک تلوار اٹھا لیتی ہے۔ اسی دوران اسے یاد آتا ہے کہ کیسے سلطانہ کے خاص آدمی نے اسے دھمکایا اور اسے زہر دیا، جبکہ وہ یہ زہر کی بوتل لینے سے انکار کر رہی ہوتی ہے، لیکن سلطانہ کا وزیر اسے کہتا ہے کہ یہ والدہ سلطان کا حکم ہے، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ پھر وہ اسما کو کہتا ہے کہ بھولنا مت، یہ علاؤالدین کی مشق والی تلوار پہ لگانا ہے، یہ زہر اس کے خون میں شامل ہوتے ہی وہ اپنے بھائی کا قاتل بن جائے گا۔ اسما ڈر کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے خدا کے لیے مت کریں۔ وزیر کہتا ہے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ اسما اس سے یہ پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ یہ زہر کیسا ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور جس کام سے تمہارا مطلب نہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ پھر اسما کہتی ہے کہ بینگی خاتون کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وزیر کہتا ہے بینگی خاتون اور سلطانہ دونوں کو اس بات کا علم ہے، اگر تم نے اپنا کام مکمل نہ کیا تو اپنے بھائی کو زندہ نہیں دیکھ سکو گے۔ خیال کے آنے کے بعد اسما وہ زہر علاؤالدین کی تلوار پر لگاتی ہے۔ ابھی وہ اپنا کام مکمل ہی کر چکی ہوتی ہے کہ اس دوران اورحان اور علاؤالدین کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے داخل ہوتے ہی اسما خاتون تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ان دونوں کو شربت پیش کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی حضور۔ اس کے بعد دونوں بھائی کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اسی دوران اورحان کی نظر تلواروں پر پڑتی ہے۔ اورحان علاؤالدین کو کہتا ہے کہ بہت ہو گیا کھیل، کل سے ہم تلوار کی مشق کریں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔ ادھر زیر کوتاہی اور الگن خاتون سپاہیوں سے بچنے کے لیے گلیوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بازنطینی سپاہی ان کو ہر طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ دونوں ایک بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہیں اب ہم کیا کریں گے؟ زیر کوتاہی کہتا ہے اب ہمیں ہی خود کچھ کرنا ہوگا۔ اسی گلی میں ایک گھر پر ان دونوں کی نظر پڑتی ہے جہاں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ دونوں اندر جا کر وہاں چھپ جاتے ہیں۔ سپاہی دونوں طرف سے آتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ زیر کوتاہی ان سے بچنے کے بعد خوش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ الگن خاتون زیر کوتاہی سے پوچھتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ زیر کوتاہی کہتا ہے کہ اب ہم صبر کریں گے اور رات ہونے کے بعد ہم قلعے میں گھسنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ الگن کہتی ہے تم نے تو ہر چیز پہلے سے سوچ رکھی ہے، شاباش۔ اگلے سین میں سلطانہ اور فریق ایک جگہ موجود ہوتی ہے۔ سلطانہ فریق سے کہتی ہے اولوف اپنی ہر حد پار کر گیا ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، ناقابل یقین کام کیے، عیسائی ہو گیا ہے، اب سے وہ عیسیٰ کے لیے کام کرے گا۔ فریق کہتی ہے ایسا ہی ہوا ہے والدہ سلطان، یہ سارا گند اس کانتاکزینو سلانتی کا پھیلایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اولوف نے اپنے دین کو پیٹھ دکھائی ہے۔ سلطانہ کہتی ہے اگر وہ اپنے دین کو پیٹھ دکھا سکتا ہے تو کل کو وہ تمہیں اور مجھے بھی پیٹھ دکھا سکتا ہے۔ فریق کہتی ہے والدہ سلطان اولوف سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ سلطانہ کہتی ہے تم
तुम इस खुशफहमी में मत रहना। शख्स अपना दीन छोड़ सकता है, वो कुछ भी छोड़ सकता है। अब उसने ईसाईयत कबूल कर ली है, मुझे यकीन है कि वो अपने लिए कोई ईसाई लड़की भी ढूंढ चुका होगा। फरीक कहती है कि ओलोफ ऐसा नहीं है। सुल्ताना कहती है कि तमाम मर्द ऐसे ही होते हैं, तुम्हें ओलोफ पर कुछ ज्यादा ही एतबार है, लेकिन उस पर नजर रखना। फरीक कहती है अगर उसने ऐसा किया तो ये उसका अंजाम साबित होगा। सुल्ताना कहती है कि मेरा यही ख्याल है कि वो दो चेहरों वाला शख्स है। मेरा ये मशवरा है कि उससे अपनी वफादारी पर तुम नजरसानी करो, तुम्हारे ही फायदे के लिए है। फरीक अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद फरीक वहाँ से चली जाती है। के जाने के बाद वहाँ पर सुल्ताना का खास आदमी आवची आ जाता है, जिसको सुल्ताना कहती है कि सुल्तान को पैगाम भिजवाओ, उन्हें पैगाम दो कि जंदारियों और कारसाइयों को मकतूब लिखें जिसमें वो उनसे मेरा साथ देने का मुतालबा करें और साथ में तोहफे भी रवाना करें। आवची पूछता है वालिदा सुल्तान, गरमानियों को भी तोहफे भेजने हैं क्या? इसके बाद सुल्ताना कुछ सोचती है और कहती है मेरा घोड़ा तैयार करो। उधर जंगल में रात गुजारने के लिए उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक गार में क़याम करते हैं, जहाँ पर वो अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही कुछ हंसी मजाक भी चल रहा होता है। उस्मान साहब खाना खाते हुए कहते हैं माशाल्लाह खाना बहुत ही जायकादार है, गुरबूज के हाथों में तो बहुत ज्यादा जायका है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारे शिकार कैसे किए? गुरबूज कहता है कि हजूर आपसे ही सीखा है कि रेवड़ से अलग हो जाने वालों को शिकार कर लिया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं कि इत्तेहाद ना करने वालों और तन्हा फैसला करने वालों का यही अंजाम होता है, हैवान हो या इंसान अंजाम एक ही है। हम किसी को रेवड़ से जुदा होने की इजाज़त नहीं देंगे, इंशाल्लाह सब पर गालिब आएंगे। तमाम लोग कहते हैं इंशाल्लाह हुजूर। के बाद एनागोल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलोफ एक मकतूब लिखवा रहा होता है और बहुत सारे तोहफे भी मौजूद होते हैं। ओलोफ खत में लिखवाता है कि ये तोहफे हमारी दोस्ती के तौर पर कबूल किए जाएं। एनागोल के हाकिम अजीम कमांडर ओलोफ की तरफ से अजीम कमांडर नायमान को। उसके बाद वो अपने फौजियों को हुक्म देता है कि संदूक और तोहफे जल्द अज जल्द कमांडर नायमान तक पहुंचाया जाए। फिर वो कहता है कि दान को खबर भेजो कि कोपरी हिसार के लिसा से राहब और खवातीन और पादरियों को लेकर आए। फरीक काफी हैरानी का इजहार करती है। ओलोफ कहता है कि मैं इस जगह को ईसाईयत का गढ़ बनाऊंगा। जिसके बाद वो तोहफे वाले संदूक रवाना करवाता है। इतने में फरीक ओलोफ के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने उसे बतला दिया, अब तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम पर हंसेगा या तुम पर थूकेगा? ओलोफ जवाबन कहता है फरीक मेरी जान, अब से मैं अजीम ईसा के दीन की खिदमत किया करूंगा। फरीक आगे से कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम मुझसे वफादार कैसे रहोगे। जो शख्स अपना खुदा बदल सकता है वो अपनी महबूबा भी बदल सकता है। ओलोफ तंजन कहता है तो अच्छा, तो मेरा राज फाश हो गया है। वैसे एनागोल की लड़कियाँ काफी खूबसूरत हैं। ये सुनने के बाद फरीक अपना खंजर निकाल कर ओलोफ की गर्दन पर रख देती है और उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं ये तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगी। मैं पहले ही तुम्हें दीन बदलने पर माफ कर चुकी हूँ। ओलोफ उसे समझाता है मेरी जान फरीक, मैंने निकोला का खोया हुआ किला हासिल कर लिया और तुर्कों की सबसे कीमती जमीन भी उनसे छीन ली है। ये सब ईसा के दीन में शामिल होने के बाद हुआ है। मैं यहाँ पर अपनी जड़ें फैलाना चाहता हूँ। फरीक कहती है तुम अपनी जड़ें फैला रहे हो, तुम अपनी जड़ें अकेले फैला रहे हो और वो भी खूबसूरत मसीही लड़कियों के साथ। ओलोफ कहता है नहीं, हम इकट्ठे हैं, हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। एक तरफ से हमें बाज़ंतीनियों की मदद हासिल है और दूसरी तरफ से मंगोलों की हमायत। हम बहुत जल्द बहुत बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर इस पार्ट का इख्तिताम होता है।